الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں منع کرے اس سے رک جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک جج کی حیثیت ہے۔ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے آئیڈیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ، آپ کی زندگی آئیڈیل ہے امت کے لیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مسئلہ عام رواج پا چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جا کر اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کرنا، یا جس وقت ہم اپنی میت کو دفن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بعض جنازہ پڑھانے والے ہمارے علماء خطبہ قاری حضرات وہ بھی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ قرآن کا حصہ قدموں کی طرف آ کر تلاوت کرتے ہیں۔ آیا قبرستان کے اندر جا کر اللہ رب العزت کا قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا یہ ہمارے علماء کا خود ساختہ یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے بذات خود فی نفس ہی یہ مسئلہ بنا لیا ہے کہ قبرستان کے اندر جا کر اگر قرآن پڑھا جائے تو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو قبرستان کے اندر جا کر قرآن پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان کے اندر قرآن پڑھنے کی ممانعت ثابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے چند حوالہ جات رکھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ۔ اپنے گھروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت، شیطان جو ہے اس گھر سے دوڑ جاتا ہے، ینفر من الشیطان الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے پہلے جملے پر آپ ذرا غور کریں، لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس جملے سے ایٹومیٹیکلی یہ بات نکل آتی ہے کہ قبرستان کے اندر جا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، کیونکہ اگر قرآن کی تلاوت کی جاتی تو آپ یہ بات کبھی بھی نہ کہتے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر 1824 نمبر، جامع ترمذی کے اندر 2877 نمبر، سنن ابو داؤد کے اندر 2042 نمبر آتی ہے۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے، اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا تجعلوا بیوتکم مقابرہ، اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ،
جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے لا یدخلہ الشیطان، شیطان اس گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا۔ واضح الفاظ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی حدیث کے اندر کہ اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ اگر کسی گھر کے اندر شیطان کا پڑاؤ ہے، اگر کسی کے گھر کے اندر شیطان کا داخلہ ہو چکا ہے، سورۃ البقرہ کے پڑھنے سے کی برکت سے وہ اللہ کے نبی فرماتے ینفر من الشیطان، عاملوں کے پاس جاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر فلاں سایہ ہو گئے، ہمارے گھروں کے اندر فلاں پریشانی، ہمارے گھر کے اندر یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ بھائی اللہ کا قرآن پڑھو، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جس کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں، جس کو ہم نے پیغمبر مانا ہوا ہے، جس کو ہم نے رسول مانا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر اللہ کا قرآن پڑھو۔ اگر تم سورۃ البقرہ پڑھو گے ینفر من الشیطان، شیطان تمہارے گھر سے دوڑ جائے گا، شیطان تمہارے گھر سے نکل جائے گا۔ اور اگر تمہارے گھر کے اندر شیطان کا سایہ ہے، اگر تمہارے گھر کے اندر شیطان داخل ہو چکا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یدخلہ الشیطان، اگر وہ شیطان سورۃ البقرہ کے پڑھنے کی برکت سے نکل جاتا ہے تو اللہ کا قرآن جو ہے یہ اپنے گھروں کے اندر پڑھا جا سکتا ہے۔ قبرستان کے اندر جو ہے یہ قرآن پڑھنے کی ممانعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے ہو رہی ہے۔ جو لوگ ایسا عمل کرتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بجا کہ وہ نیکی کا عمل ہی کیوں نہ کر رہے ہوں، لیکن وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، محدثین سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ایسے عمل کی کوئی ویلیو نہیں، بلکہ وہ عمل بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جو ہے وہ آگ کے اندر جانے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ایک اور حدیث، اور یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ یہ پوری سیاستہ کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ترمذی کے اندر، نسائی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، پوری سیاستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور آپ حوالہ جات بھی سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ وقت گئے ہیں کہ جب لوگ پوچھا کرتے تھے کہ جناب یہ حدیث جو ہے یہ کہاں پر ہے، یہ حدیث کس کتاب کے اندر ہے، اس کا نمبر کیا ہے۔ اب ہر چیز آپ لوگوں کے سامنے مینشن کی جا رہی ہے، آپ جب چاہیں، جس وقت آپ مرضی چاہیں، آپ ان حوالہ جات کو، ریفرنس کو چیک کر سکتے ہیں۔ اب تو کوئی کسی قسم کا چھپاؤ رہ ہی نہیں گیا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھا کرو، یعنی نفل نماز، سنت نماز۔ فرض نماز تو مسجد کے اندر ہی پڑھی جائے گی، اللہ کہ انسان کو کوئی شرعی عذر پیدا ہو جائے، وگرنہ فرض نماز یہ مسجد کے اندر ہی پڑھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، ان کو قبرستان نہ بناؤ، ان کو مقبرے نہ بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 1187 نمبر، 432 نمبر، صحیح مسلم کے اندر 1820 اور 24 نمبر، جامع ترمذی کے اندر 451 نمبر، سنن ابی داؤد کے اندر 1043 نمبر، سنن نسائی کے اندر 1599 نمبر، سنن ابن ماجہ کے اندر 1377 نمبر، پوری سیاستہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم کے جو الفاظ وہ یہ ہیں صلو فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، آپ نے حکم دیا جو صلو فی بیوتکم کہ اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھو، انہیں مقبرے نہ بناؤ۔ ان تین احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کیا آپ نے کبھی قبرستان کے اندر نماز پڑھی، کبھی قبرستان کے اندر کبھی کوئی جماعت ہوئی ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ جس طرح قبرستان کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسی طرح قبرستان کے اندر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا بذات خود، میری کیا حیثیت ہے کہ میں کسی کے اوپر یہ بات لگاؤں، یہ فتویٰ لگاؤں کہ بھائی قبرستان کے اندر قرآن نہ پڑھو۔ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہہ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ قبرستان
قبرستان کے اندر جا کر قرآن نہیں پڑھنا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھو، ان کے اندر اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھو، ان کو مقبرے نہ بناؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قبرستان کے اندر قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی جگہ انسان کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ نماز جس طرح نماز پڑھنے کی جگہ اللہ کا گھر ہے، انسان کا اپنا گھر ہے، تو ایسے عمل سے بچیے جو عمل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ عمل کرتے ہیں یہ نیکی سمجھ کے۔ انسان جب کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اپنے قول فعل عمل سے وہ کر کے نہیں دکھایا، صحابہ سے وہ عمل ثابت نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ جو نیکی اپنی طرف سے وہ نیکی کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، بدعتی آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنی بدعت وہ بڑے مخلص طریقے کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ عمل تو میرے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے، جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس کو میں خاتم النبیین مانتا ہوں، یہ عمل ان سے تو ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس عمل سے بچیے۔ یہ عمل قبرستان کے اندر جا کر اللہ کا قرآن پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔